خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اب آتے ہیں سر جی جو آپ کی فیلڈ اسپیشلی معذرت چاہتا ہوں, دو قسم کی عام طور پر قائم کی جاتی ہے. ایک جو MBBS ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو بس جی وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, دوسرا ڈاکٹر نہیں ہوتا. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اور لوگ اس جانب جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پڑھنے ہوئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا سکوپ ہے, اس کو بتائیے گا. جی سر, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے, ہمارے پیرنٹس کو بھی, بچوں کے اور سارا, کیونکہ اگر 6 کروڑ نوجوان آبادی ہے تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ وہ 6 کروڑ جو ہیں وہ انجینئرز بن جائیں یا ڈاکٹرز بن جائیں. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کوئی بھی اگر ایک ملک ہے تو اس کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. تو ہر شعبے میں لوگ چاہیے. تو اب یہ کہ تھوڑا یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ ایک جو کنونشنل ایجوکیشن ہوتی تھی, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ یا تو آپ کے بچے نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, اور اس کے بعد ایک ہوتا تھا کہ جی اس کے بعد آپ نے ٹیچر بننا ہے, اور اس کے لیے آپ روٹین کی جو ڈگریز ہوتی تھیں جی اردو میں, اسلامیات میں, انگلش میں, یا باٹنی زوالوجی میں اگر سائنس کی میں بات کروں تو اس میں گریجویشن اور ماسٹرز لوگ کرتے تھے. لیکن اب جو کرنٹلی ورلڈ وائڈ دور چل رہا ہے یہ پروفیشنل ایجوکیشن کا چل رہا ہے. ٹھیک سر. اور جس طرح ایک انجینئرنگ اور ڈاکٹری جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے, تو یہ جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلن ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ کو سپورٹ کرتے ہیں, جس میں یہ ون آف دیم از مائکرو بایولوجی, اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں باقی شعبے جو ہیں جس طرح ریڈیالوجی ہے, اینستھیزیا ہے, OT ہے, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے, یا پھر اگر آپ دیکھ لیں پبلک ہیلتھ ہے, یا پھر MLT ہے, میڈیکل لیب سائنسز ہے. تو یہ سارے جو ایک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے پلرز ہیں, سپورٹو پلرز ہیں, اور ان سب جتنے بھی ڈسپلن ہیں سب میں گریجویشن ڈگریز ہو رہی ہیں. اس میں اب MPhil بھی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے, PhD بھی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. تو اب ذرا یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف شفٹ کریں, جس کا پاکستان میں بھی اسکوپ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ورلڈ وائڈ بھی اس کا اسکوپ ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی کہ ان کے بچے ایسے نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جائیں گے, باہر کی ممالک میں بھی جا کے اچھے خاصے انکم ارن کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے بچے جو میرے پاس کام کر کے گئے ہیں, یا تو وہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں کہ وہ ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اس میں بہت سارے گلف کنٹریز میں بیٹھے ہیں, امریکہ گئے ہیں, آسٹریلیا گئے ہیں, کینیڈا گئے ہیں. تو آپ کے پاس ورلڈ وائڈ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں. ٹھیک, بالکل اس جانب راغب کرنا چاہیے اور خاص طور پر وہ آ سکتے ہیں. سر اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں, میڈیکل کالج کی بات کریں, جو باقی جتنے ہیں وہاں پہ یہ ساری معاملات ہو رہے ہیں, وہ بھی تھوڑا بتا دیں تاکہ جو انٹرسٹڈ ہوں گے تو اس میں وہ جا کے رجوع کر سکیں. سر اس میں یہ ہے کہ موسٹ آف دا میڈیکل کالجز جو ہیں وہ یہ پروگرام رن کر رہے ہیں. جس طرح سرگودا میڈیکل کالج ہے تو اس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ انڈر دا سپرویژن آف سرگودا یونیورسٹی کام کر رہا ہے. ٹھیک سر. اسی طرح فیصل آباد میں جو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے, جو پہلے پنجاب میڈیکل کالج تھا, وہاں پہ اس میں گریجویشن ڈگریز چل رہی ہیں. اسی طرح راولپنڈی میڈیکل کالج ہے, وہاں پہ ہو رہی ہیں, نشتر میں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں جس طرح GC یونیورسٹی فیصل آباد ہے, یا GC یونیورسٹی لاہور ہے, سرگودا یونیورسٹی ہے. تو اس طرح یونیورسٹیز نے بھی اور میڈیکل کالجز میں بھی ان پروگرامز میں گریجویشن پروگرام سٹارٹ کروائے ہوئے ہیں. اور اسکوپ کی جہاں تک سر اس میں بات ہے تو اس میں آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آ سکتے ہیں. ہمارے پاس بچے کام کر رہے ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی 100 میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بھرتی کیے تھے 17 گریڈ میں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ اسپیشلائز جو ہیلتھ کیئر ہے انہوں نے ریسنٹلی کو 3-4 ماہ ہوئے ہیں کو 50 میڈیکل ٹیکنالوجسٹ جو تھے وہ 17 گریڈ میں آل اوور پنجاب بھرتی کی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں ان کی جابز ہوتی ہیں, اس میں جا سکتے ہیں. فوڈ انڈسٹری میں ہوتی ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی میں ہوتی ہیں, وہاں پہ جا سکتے ہیں. ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں ایز اے لیکچرر یا کہیں بھی کالج میں یا یونیورسٹیز میں. اور اس کے علاوہ فورنزک جو ہے سائنٹسٹ کے طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ہر پروونس میں فورنزک لیبز اویلیبل ہیں. سو یہ وہاں پہ فورنزک لیبز میں بھی ان کی سیٹس ہوتی ہیں, تو یہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, جو ڈائگنوسٹک کمپنیز ہیں جو کہ لیب اسٹیبلشمنٹ میں اکوپمنٹ فراہم کرتی ہیں, تو ان لوگوں کی وہاں بھی اپرچونیٹی
اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو یہ وہاں بھی جا سکتے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں جو میں نے آپ کی گفتگو سے اخذ کیا ہے کہ یقیناً ڈاکٹر بھی پروفیشن اس کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، شاید وہ اتنے نہیں ہوں گے. آپ کے جو شعبے سے منسلک گو یہ بھی ایکویلنٹ ٹو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ٹائٹل بھی ہے اور اسکیل وائز بھی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ اپلائی نہیں کرتے. ابھی وہاں پہ موجود ہے، ابھی کوشچن یہاں پہ موجود ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ بجائے اس کے کہ انجینئر اور ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی ہیں، یہ ٹائپ آف ڈاکٹر ہی ہیں، لیکن اس کو بہتر طریقے سے اگر لے کر ہم آگے چلیں تو ہم بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. کیونکہ پی ایچ ڈی اس میں آپ نے بھی کی ہوئی ہے، اور آپ کے حوالے سے آپ کی اچھی ایک رائے تھی، اور آپ اس کو کنونس بھی کر رہے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی کنونس کر رہے ہیں. سر اس میں ایک میں چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایجوکیشن ہے تو آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کی جو میکسیمم لیول ہے وہاں تک جائیں، رائٹ، اور پھر ہی آپ کو وہ ڈیزگنیشن یا وہ پوسٹ انجوائے کرنے کا مزہ آتا ہے. صحیح. تو مین کہ آپ رستے میں اس کو مت چھوڑیں، آپ اس کو پرسو کریں اور آپ اس میں ایم فل کریں، فردر پی ایچ ڈی کریں، تو آپ کے لیے پھر یہ کہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے کہیں بھی جاب کے لیے. ٹھیک ہوگا، ٹھیک، بڑی بات ہے. اور ہمارے لیے میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ بہت فخر کی بات ہے شہر سرگودا کے لیے، خاص طور پر جب یہ سیٹ اپ لگایا جا رہا تھا لیول 3 لیب کے حوالے سے، اور پھر وہی بات کہ ملک صاحب علی، مجاہد ملک صاحب علی کی یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس کو چلانے کے لیے بھی ایک دماغ چاہیے جو ساری چیزوں کو سمجھتا ہو، سارے معاملات کو کر سکے. اور یہ کووڈ پوری دنیا کے لیے نیا تھا اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. ایسے میں کھڑے ہونا کمال کی بات یہ ہوتی ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین اس پہ پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ اچھے اقدامات آپ کے ہیں. سر اب آپ نے یہ بھی بتا دیا فیوچر